مفتیوں میں ہٹو بچو ہے منفرد سب سے جدا، بول سے میٹھے چلا آتا ہے ہر چھوٹا بڑا، ہم چلا پتلی گلی سے آ گیا۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے، 2005 میں نے یہاں بیانات شروع کیے تھے، 20 سال ہو گئے۔ 20 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ اس دوران بڑے عروج و زوال دیکھے ہم نے، سیاسی تبدیلیاں دیکھیں، تو اسی حساب سے ہمارے بیانات کے رخ بھی چینج ہوتے رہے، جو وقت کی ضرورت تھی اس حساب سے چلتے رہے بیانات۔ جنرل مشرف کی حکومت آئی تھی، پھر بہت کچھ ہوا، لیکن ہم چینج نہیں ہوئے بھائی، ہم ویسے کے ویسے ہی۔ اس وقت بھی 4 شادیوں پہ بات کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ بہت ڈھیٹ آدمی، 20 سال 4 شادیوں پہ بولنا آسان نہیں ہے، اتنا ڈھیٹ آپ نے اس کائنات میں دیکھا نہیں ہوگا۔ 20 سال کے بعد تجربہ ہو جاتا ہے کہ میں صحیح بولتا تھا غلط بولتا تھا۔ تو خیر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، تو میں نے ویسے ہی بیچ میں، کیونکہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ 20 سال سے یہ ٹاپک سن رہے ہیں۔ اس وقت مجھے بہت ملامت ہوتی تھی، یہاں بھی لوگ کہتے تھے خدا کے لیے ہر بیان میں یہ ٹاپک لے آتے، اس کو چینج کرو چینج کرو۔ میں بولتا ہی رہا۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، میں ابھی شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس مسجد سے رشتہ بہت پرانا ہے اور میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں۔ صحیح، یہ دونوں چیزیں۔ دلائل کی دنیا میں آپ میرے سامنے کسی چیز کو غلط ہونا ثابت کر دو تو میں مان لوں گا۔ دلائل کی دنیا میں کوئی چیز اگر غلط نہیں ہے تو بھائی عوام کے کہنے سے، پبلک کے کہنے سے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ حق کی جستجو کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اگر آپ کے دل میں حق کی جستجو ہی نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں، پھر تو آپ بائی برتھ مسلم ہو، ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی ہو گئے۔ اصل اسلام کیا ہے؟ حق کی تلاش، اور حق کا حق ہونا جو ثابت ہوتا ہے نا، وہ دلیل سے ہوتا ہے، اور دلیل 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایک مشاہدے سے کوئی چیز ثابت ہو جائے، اور ایک خبر سے کوئی چیز ثابت ہو جائے۔ دیکھو آپ کہو گے کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اہم مضمون ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں آپ۔ سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دلیل کو فالو نہیں کرتے، فرضی چیزوں کو ہم اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ ہندو نے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو جو معبود بنایا، ہندو اس کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، اس کے سامنے مٹھائیاں بھی رکھتا ہے، تو اس دعوے پر ہندو کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ بولو نا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کلچر، کیونکہ وہ پیدا ہوا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، اپنے پریوار کو دیکھا کہ سب اسی طرح سے پوجتے ہیں، تو اس نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ وہ لوگ گائے کو مقدس مانتے ہیں، کوئی دلیل ہے؟ نہیں بھائی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ بھائی گائے کا دودھ پیتے ہیں تو بھینس کا تو زیادہ پیتے ہیں آج کل لوگ، بلکہ ڈبے کا سب سے زیادہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو
کوئی دلیل نہیں ہے. جس کو مقدس کہہ دیا وہ مقدس گائے بن گئی, جس کو منحوس کہہ دیا وہ منحوس بن گیا. عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے بعض سوسائٹیز میں. کہ بھائی کل کسی نے مجھ سے سوال پوچھا, جب سے میری شادی ہوئی ہے جاب بھی گئی, حادثات ہو رہے ہیں, یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان, تو آپ بتاؤ ایسے موقع پہ لوگ کس پہ بلی ڈال دیتے ہیں؟ آنے والی عورت پہ. بھئی یہ منحوس ہے, اس کے آنے سے یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. تو کیا یہ دلیل کی بیس پہ کہتے ہیں؟ ہے بھائی کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی یہ نقصان تو ہونا ہی تھا, اتفاق سے اس ٹائم پہ ہو گیا جس ٹائم پہ وہ آئی ہے, اور اس کی قسمت خراب نکلی. میں جاتا ہوں لوگوں کی دکانوں کا, بعض دفعہ ریلیشن کی بیس پہ افتتاح کر لیتا ہوں. کوئی میرا کمیشن نہیں ہوتا, نہ میں کمرشل یوز ہوتا ہوں, وہ بہت ہی قریبی ہے, چل بھائی جا کے ربن کاٹ لو, جاننے والا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا, میں کسی کنٹری میں گیا, کسی دوست نے بلایا, میرے جانے کے بعد اس کا کاروبار چمک گیا, دے دنا دن نوٹ آنے لگے. اس نے کہا یار مفتی صاحب آپ کے قدم مبارک ہماری دکان پہ پڑے ہیں اور ہمارا بزنس دے دنا دن, آپ کائنڈلی دوبارہ آ جائیں. میں نے کہا بھائی صاحب یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ تیرا کاروبار چمک گیا. میں تیری دکان میں آتا, اگلے دن خدا نخواستہ آگ لگ جاتی, تو نے ڈال دینا تھا مفتی صاحب کے قدم کی معاذ اللہ نحوست ہے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. ایسے لوگوں سے میں بہت ڈرتا ہوں. عقیدت کی بیس یہ نہیں ہونی چاہیے وہ آئے تو فائدہ ہو گیا, وہ نہیں آئے تو نقصان ہو گیا, یا وہ آئے تو نقصان ہو گیا. بھائی یہ بیس نہیں ہونی چاہیے. اسلام میں مبارک کسے کہتے ہیں, منحوس کسے کہتے ہیں, اس کا پوری ایکسپلینیشن ہے, پوری ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے. ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی کے جانے سے آپ کا کاروبار چمک جائے, یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کوئی اتفاق سے حادثہ آنے والا ہوتا اور حسن اتفاق سے ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں. وہ آگ لگنی تھی, وہ میری غلطی کہ میں پہلے چلا گیا تو اس کے بعد لگ گئی, تو میرے کھاتے میں ڈال دیں گے. تو دلیل کے بغیر کسی بھی چیز کو فالو کرنا, یہ کام آپ کو اسلام کے قریب لانے کے بجائے اسلام کے دور لے جائے گا. اچھا, جو طبقہ سب سے زیادہ دلیل کرتا ہے نا, ہم ہر چیز دلیل سے مانتے ہیں, وہ طبقہ ہے جو مذہب کو فالو نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں مذہب کو نہیں مانتے, دلیل سے ہم بات کو مانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکولر لوگوں کا طبقہ, وہ کہتے ہیں مذہبی لوگ جنت کو مانتے ہیں, جہنم کو مانتے ہیں, دیکھا ویکھا تو ہے نہیں, دلیل سے ثابت کرو. اور یہ سیکولر لبرل طبقہ سب سے زیادہ دلیل کی مخالفت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ لوگ سب سے زیادہ دلائل کے خلاف ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے بہت بڑی مسٹیک پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یا تو یہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. او بھائی یہ کائنات کیسے بن گئی, آنکھیں کیسے بن گئی, ناک کیسے بن گئی, لمبی پھینک دی کہ خود بخود بنی ہے یہ. آپ کو پتہ ہے بچے کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا, اس بچے کی آنکھیں ایک دم پوری بنتی ہیں. انگلیاں تو گرو کرتی ہیں نا, پہلے نہیں ہوتی, چھوٹی ہوتے تھے. آنکھ کے سارے پرزے ایک ساتھ بنتے ہیں, ایک ساتھ بنتے ہیں سارے پرزے. آنکھ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہے, ڈیجیٹل کیمرے میں لینسز کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے یا بے انتہا مشکل کام ہے؟ بولو, بے انتہا مشکل کام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ڈیجیٹل کیمرہ بناؤں اور میں 2 لینسز کو ٹھک کر کے ٹھوکوں اور میں بول لے بھائی, نا اس میں بڑے بڑے ماہرین انجینئرز ہیں جو ان لینسز کو ایسا فٹ کرتے ہیں کہ ذرا سا بھی لینس دائیں بائیں ہوا تو آپ کو 1 کے 2 یا 3 یا 4 نظر آنا شروع ہو جائیں گے, یا دھندلا نظر آئے گا آپ کو. ایسی خاندانی ایڈجسٹمنٹ ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھوں کی ہوتی ہے. خود یہی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ یہ بنا نہیں ہے, اس کو بنایا گیا ہے. لیکن آپ ان احمقوں اور بے وقوفوں سے دیکھ لو, کہتے ہیں ہم سائنس کو مانتے ہیں. ہم کس کو مانتے ہیں؟ سائنس. ہم خدا کو نہیں مانتے, سائنس کو مانتے. آپ کو پتا ہے
امید ہے آپ کو پتا ہوگا انشاءاللہ. کیا پتا ہے آپ کو؟ آپ کو یہ پتا ہے کراچی کا بیڑا غرق ہوا ہے, یہ تو سب کو ہی پتا ہے بھائی, اور فیوچر میں کوئی چانس نظر بھی نہیں آ رہا ہے. خیر دیکھو, یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل میں کیسی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اللہ نے ہمارے جو ریسیپٹر لگا دیے نا, جو سسٹم ہماری باڈی میں انسٹال کر دیا ہے, تو یہ اللہ ہمیں جو چیز جیسی دکھانا چاہ رہا تھا ویسی نظر آ رہی ہے. حقیقت کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. تھوڑا آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. ہمیں جو کلر لال رنگ کا نظر آ رہا ہے, کیا وہ واقعی میں لال ہے؟ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہماری آنکھ میں جو سسٹم لگا ہوا ہے وہ اس کو لال کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. یہی کوئی اور مخلوق جب یہ کلر دیکھتی ہے, کوئی بکرا دیکھتا ہے, کتا دیکھتا ہے, ہو سکتا ہے اس کو لال نظر نہ آ رہا ہو, اس کو پیلا نظر آ رہا ہو. یہ تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ لال ہے یا پیلا ہے یا نیلا ہے؟ یہ قیامت تک کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ نے ہماری آنکھ میں ایک سسٹم لگا دیا کہ جب اس ٹائپ کا کوئی کلر ہوگا تو ان کو لال نظر آئے. تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ اس کائنات کو ایکسپلین کرنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. ہماری زبان میں جو ذائقے ہیں, اتنی سی گوشت کا لوتھڑا ہے, اس میں سینکڑوں ذائقے ہماری زبان چیک کر کے بتا دیتی ہے کیا ذائقہ یہ. وہ بھی اصل میں ہمارے دماغ کا کھیل ہے سارا. ہماری زبان میں جو ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ کڑوا ہے, یہ میٹھا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جانور کی زبان کڑوے کو کڑوا ہی بتا رہی ہو, میٹھے کو میٹھا ہی بتا رہی ہو سکتا ہے اس کی زبان میٹھے کو کڑوا اور کڑوے کو میٹھا بتا رہی ہو. تو فیصلہ کون کرے گا کہ جو حقیقی میٹھا ہے وہ واقعی میں میٹھا ہے یا واقعی میں کڑوا ہے؟ 2% کی انسان کی اوقات نہیں ہے, 2% کی. اور فنٹر اتنا بنا ہوا ہے, تکبر اتنا ہے کہ بنانے والے کا انکار کر دیا اس نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اسلام نام ہے دلیل کو فالو کرنے کا. کس کا نام ہے؟ بولو, دلیل کو. کیوں؟ دلیل کی بیس پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برحق. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مذہب اور دلیل دو متضاد چیزوں کے نام بن چکے ہیں. جتنا بڑا مکھنچو ہوگا نا پھینکے گا, وہ اتنا بڑا مذہبی رہنما کہلائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ حضرت جی نے فرمایا, بس فرما دیا, حضرت جی پھینکتے رہے جو بیٹھ کے, کوئی پوچھنے والا حضرت جی سے نہیں ہے کہ کیا دلیل ہے اس کی. پھونکو والی سرکار کو دیکھ لو, ہمارے بیان میں رش زیادہ ہوتا ہے یا پھونکو والی سرکار کے؟ بولو نا یار, آپ لوگ ڈرو نہیں, کوئی پھونک نہیں لگے گی آپ پر. بولو نا, پھونکو والی سرکار. میں بات کر رہا ہوں دلائل سے, وہ بات کر رہا ہے پھونکو سے. رش کس کے پاس زیادہ ہے؟ بولو, پھونکو. پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ پھونکو والی سر. عقیدت محبت کی بیس پہ. تو قوم کی نفسیات جو بن چکی ہے نا, وہ یہ بن چکی ہے کہ جو بندہ دلیل سے بات کرے گا اس کی نہیں ماننی ہے. جو روحانیات میں آپ کو لے کے جائے گا, ہوائی باتوں میں, جن چڑیل بھوت حصار. کل ایک صاحب نے مجھے بتایا مجھ سے جنات باتیں کرتے ہوں گے بھائی, میں یقینی انکار نہیں کر سکتا, لیکن 99% میں نے کہا آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر جو اچھا سا ہو نا اس سے علاج کرائیں, آپ میڈیسن لیں, آپ کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے تھوڑے دنوں میں انہوں نے کوئی روحانی پیر بن جانا ہے, تھوڑے دنوں میں لوگ یقین کریں گے. ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے, اور عامل جتنے بھی ہیں کوئی ایک عامل دکھا دو جس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی ہو, اور جتنا پاگل ہوگا اس کو فالو اتنا زیادہ کیا جائے گا, کیونکہ اس کی باتیں عقل سے بالاتر ہوں گی. تو لوگ کہتے ہیں حضرت بہت پہنچے ہوئے, ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ پہنچے ہوئے ہیں نا, سمجھ میں آ رہی ہوتی تو پھر تو ہمارے جیسے انسان ہے بھائی. لیکن یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی, بہت پہنچے ہوئے. اس کا مطلب کہ بھائی جتنا بڑا بے وقوف انسان ہو اور جتنا لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہو, اس کا منجن بکتا نہیں ہے. لیکن اگر وہ مذہب کا لیبل لگا لے تو پھر منجن بکتا ہی اسی کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک بات خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینی چاہیے
کہ اسلام کس چیز کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے؟ دلیل. ہاں دلائل کی دو قسمیں ہیں, میں بھی موضوع کی تمہید ہے, یہ بھی موضوع پہ آ رہا ہوں. دلائل کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے آپ کا خود کا مشاہدہ ہو, خود کا تجربہ ہو, اس سے بھی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا تجربہ نہیں ہے لیکن کسی قابل اعتماد اور ثقہ آدمی کا تجربہ, اس کا مشاہدہ ہو اور وہ ہمیں خبر دے رہا ہو, تو بھی ہم اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. ڈاکٹر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ دوا کھانے سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے, کیا ہم نے اس دوا کا تجربہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب ڈاکٹر, آپ بیمار ہوئے, بڑے اسپیشلسٹ کو آپ نے دکھایا, اس نے آپ کو میڈیسن دی, آپ گھر آ کے میڈیسن لے آئے, آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے صبح یہ کھاؤ. آپ جواب, آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا ہے کہ اس بیماری کی شفا اس دوا میں ہے؟ آپ کو بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن ڈاکٹروں, ایک ڈاکٹر نہیں 8-10 ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا ہے, سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی میڈیسن لینی پڑے گی. اب آپ کی بیوی کہہ رہی ہے تم اندھی تقلید کرتے ہو, تمہارے سامنے دلیل نہیں ہے, بس ڈاکٹروں نے کہہ دیا اور تم نے کھا لیا, تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی جس آدمی کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہ ہو اس کے لیے ان لوگوں کی بات ہی دلیل ہے جن کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہو. بیگم میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. پھر بھی اگر بیوی بولے نہیں 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 تم اندھی تقلید کر رہے ہو, تو آپ بولیں گے بیگم ایک گولی تم بھی کھا لو, کیونکہ تمہیں بھی تمہاری کھوپڑی میں مسئلہ ہے. تو خوب سمجھ لیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں, ہماری آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے, لیکن ہمارا علم محدود ہے. دلیل سے کیا بات ثابت ہے؟ کہ انسان کے پاس علم کے جو ذرائع ہیں وہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ بتاؤ میرے بھائی. وہ محدود ہے نا. اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت دی, محدود لامحدود وزن اٹھانے کی صلاحیت دی ہے یا محدود ویٹ اٹھانے کی صلاحیت دی ہے؟ ایک حد تک ہم ویٹ اٹھا سکتے ہیں. اب کوئی آپ سے کہے K2 کی پہاڑی اٹھاؤ, آپ کہیں میں کیسے اتنا بڑا پہاڑ اٹھا لوں بھائی؟ کہیں تمہیں خدا نے یہ ہاتھ کس لیے دیے؟ وزن اٹھانے کے لیے نہیں دیا. آپ کہو گے بھائی وزن اٹھانے کے لیے دیے, پہاڑ اٹھانے کے لیے نہیں دیے, اتنا ویٹ تھوڑی اٹھا سکتا ہوں میں. آپ ان سیکولر لبرل لوگوں کے سامنے جب بولو کہ اسلام یہ کہتا ہے, کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی یہ بات. بھائی عقل میں نہیں آتی تو تمہاری عقل محدود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, جب عقل دی کیوں ہے؟ استعمال کرنے کے لیے دی ہے نا. بھائی استعمال کرنے کے لیے دی ہے, لیکن یہ طاقت انسان کی لامحدود نہیں ہے, یہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی ہے. خود عقل یہ کہتی ہے. آپ کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے, لامحدود صلاحیت یا محدود صلاحیت؟ ایک حد تک دیکھ سکتے ہو, اس کے بعد آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو کسی خوردبین کا سہارا لینا پڑے گا, وہ بھی محدود دیکھے گی. آج کسی نیوز میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ کہ پتہ نہیں کتنے ارب کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں. ایک کہکشاں اتنی اربوں ستارے, اس میں پھر اربوں کہکشائیں, تو یہ دریافت ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی سائنسدان یہ نہیں کہتے کہ کائنات کا یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے, کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اور ہو, ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو. اور دیکھتے بھی جب ہیں جب وہ کروڑوں سال پہلے ان کی روشنی یہاں یعنی اب پہنچی ہے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے یعنی کہاں جا چکی ہیں وہ کہکشائیں. ہر چیز محدود محدود محدود. تو مجھے ایک بات بتاؤ, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی لامحدود ہوگی یا محدود ہوگی؟ بولو نا بھائی. محدود ہوگی. محدود ذہن کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنی عقل اس کے حوالے کر دیتا ہے جس کی عقل اس سے زیادہ ہو. انسان کی عادت ہے. مثال کے طور پر آپ نے 10 کلو کے آٹے کی بوری اٹھانی ہے, گھر لے کے جانا ہے, آپ سے اٹھ نہیں رہی کیونکہ آپ 5 کلو سے زیادہ ویٹ نہیں اٹھا سکتے. تو آپ سہارا ایسے طاقتور سے لوگے جو 10 کلو کا ویٹ بولو اٹھا سکتا ہے. آپ کہو گے بھائی صاحب میں کمزور ہوں, میں 70 سال کا ہو گیا, مجھ سے یہ ویٹ نہیں اٹھ رہا. بیٹا تم جوان ہو, تمہارے لیے 10 کلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم یہ 10 کلو کا ویٹ اٹھا لو کیونکہ تمہارے اندر وزن اٹھانے کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟
اسی طرح میرے بھائی عقل کی طاقت بھی محدود ہے. وہ جو آپ ڈاکٹر سے دوا لے کر آئے تھے اس لیے لے کر آئے تھے کہ آپ کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے, تو آپ نے کہا جس کے پاس علم ہے اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے علم کو اس کے علم کے سامنے فنا کر دو. علم یہی کہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہے, کم علم والا زیادہ علم والے کے سامنے اپنے علم کو فنا کر دے. اس کو تقلید, اندھی تقلید نہیں کہتے, اس کو وہ تقلید کہتے ہیں جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو آپ. جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے, اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے. قرآن نے کہا یہ تو خود عقل نہیں ہے ان کے اندر, خود بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, تو ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو, کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, تو اللہ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. سب سے پہلا انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی. سارے پیغمبر جتنے بھی اللہ کے نمائندے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, جن کی تعلیمات آج ہمارے سامنے موجود ہیں, سب ایک بات پر متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا بندر سے نہیں بلکہ آدم سے ہوئی ہے. تو کیا خیال ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کم علم والا علم والوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور یہ مان لے کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ بولو, آدم علیہ السلام سے. اس کو نہ ماننا اور کہنا میں سائنس کو مانتا ہوں, تو یہ خود بہت بڑی بے عقلی ہے. دوسری بات, ہم کیوں بنے, ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ میری اور آپ کی زندگی کے لیے اس سوال کی سب سے زیادہ حیثیت ہے. مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا؟ اس سوال کا جواب ہم خود عقل سے تلاش کر سکتے ہیں؟ بولو, نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پتا بھائی, ہم تو جب پیدا ہوئے تو ایک عدد اماں ملی, ایک عدد ابا ملے, پھر ہم اسکول میں گئے, وہاں ہم پڑھنے لگے اور میٹرک کیا, انٹر کیا. اپنے جیسے لوگ تھے, وہ تو خود بنے ہوئے, وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں کے ذریعے یہ کہلوایا کہ انسانوں کو بتا دو کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. روٹی کمانا تمہاری ضرورت ہے, تمہارا مقصد نہیں ہے. کاروبار کرنا, بزنس کرنا, صحت کا خیال کرنا, یہ سب کی سب چیزیں تمہاری ضرورت ہے, تمہارا مقصد حیات یہ سب کی سب چیزیں نہیں ہے. اسی طرح شادی کرنا, بچے پیدا کرنا, خاندان آباد کرنا, یہ سب تمہاری ضرورتیں ہیں, تمہارا مقصد حیات نہیں ہے. مقصد حیات کیا ہے؟ یہاں انسانی عقل خود بخود نہیں پہنچ سکتی. اس کے لیے ہمیں اس کا سہارا لینا پڑتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. جو کریٹر ہے, جو بنانے والا ہے, وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں بنایا. جب بھی کوئی مشینری ہمارے سامنے آتی ہے جو عجیب و غریب ہو, ہم نے پہلے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو کہ یہ کس مقصد میں استعمال ہوتی ہے, تو ہم بنانے والے سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کو کیوں بنایا گیا. مثال کے طور پر مجھے ایک بات بتاؤ, اب تو ہم موبائلوں کا استعمال کر رہے ہیں. جب موبائل دنیا میں نہیں تھے اور اچانک کسی نے کسی کے سامنے آئی فون کا ڈبہ لا کے رکھ دیا, آئی فون رکھ دیا, اس کو سمجھ میں آئے گا یہ کس مقصد کے لیے؟ اسے کہا جائے کہ اپنی عقل استعمال کر کے غور کرو یہ کیوں ہے, وہ کبھی بھی قیامت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ کبھی اس کو پاپا سمجھ کے چائے میں ڈبو کے کھانے کی کوشش کرے گا, یار دیکھتا ہوں کیا ہے یہ. کبھی یعنی وہ زندگی برباد کر دے گا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو بنانے والے نے بنایا کیوں ہے. وہ سمجھے گا شاید یہ لوہے کا پتھر ہے, لڑائی اور پھڈے میں کام آئے گا, وہ اس میں استعمال کرے گا. کبھی دیکھے گا اس کے شیشے میں نظر آ رہا ہے تو سمجھے گا یہ گلاسز ہیں جو صحیح طرح بنے نہیں ہیں, یہ بال سنوارنے کے لیے. جیسے میں ابھی اپنی پگڑی صحیح کر رہا تھا, اکثر صحیح کرتا ہوں موبائل کے شیشے میں. جب کچھ نہیں ہوتا نا تو موبائل نکالتا ہوں, دیکھتا ہوں ہاں بھائی پگڑی سیٹ بندی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا بندی ہوئی ہے کہ نہیں بندی ہوئی. بہرحال کتنی کنفیوژن ہوگی بھائی. ٹائم بچانے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ موبائل کمپنی یا جنہوں نے بنایا, جس نے دکان سے خریدا, وہاں جا کے پوچھ لو یار یہ کیوں بیچ رہے ہو اس کو, بیٹھ مسئلہ 2 منٹ میں حل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں, میں اندھا مقلد نہیں ہوں. سائنسدان جو یہ کہہ رہے کہ موبائل یہ کال کرنے کے لیے ہے, میں سائنسدانوں کی بات پر ایمان کیوں لے کر آؤں؟ تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی جس کمپنی نے بنایا ہے اس سے بہتر تو جانتا ہے, تیرے پاس علم اس سے زیادہ ہے.
دنیا میں جب بھی کسی چیز کا مقصد پوچھا جاتا ہے تو جس نے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی مقصد نہیں جانتا. آپ اس پیمپر کو نا جو بچوں کے لگے ہوتے ہیں کسی گاؤں دیہات میں لے جائیں جنہوں نے کبھی پیمپر نہ دیکھا ہو, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ وہ چڈی ہے جو بچوں کے ہگنے موتنے کے لیے, وہ کہیں گے اتنا صاف ستھرا خوشبودار, وہ سمجھیں گے تکیہ ہے, کہیں گے 8-10 ایسے اور لے آؤ, ہم تکیے کی جگہ یا بستر کی جگہ اس کو بچھا دیں گے نرم ملائم اور اس پہ سو جائیں گے. تو پیمپر بنانے والی کمپنی بتائے گی بھائی یہ تکیہ نہیں ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں نا, لوگ کیا چیز کو کیا سمجھ کے استعمال کرتے رہے. جب افغانستان میں جنگ شروع ہوئی نا شروع میں, تو انہوں نے یہ میزائل نہیں دیکھے تھے. تو رشیا کے جب میزائل آ کے گرتے تھے تو جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے. تو کہیں چلتے ہوئے کوئی کھوکا نظر آیا, وہ اس کو گلاس کے طور پر لسی ڈال کے اس میں کھوکے میں پی رہے ہوتے تھے. کسی نے کہا ہے, پتہ نہیں صحیح کہا ہے یا پاکستان میں پھینکو بھی بہت ہیں, کسی نے کہا کہ جب یہ گاڑی نئی ایجاد ہوئی نا موٹر کار, کسی گاؤں میں گئی تو لوگ بڑے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اس کو. جنہوں نے آتے ہوئے نہیں دیکھا نا وہ کھڑے ہو گئے, تو کوئی اس کو گھاس لا کے ڈال رہا ہے, کوئی پانی سامنے رکھ رہا ہے, کوئی یہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے, کیا ہے بھائی یہ؟ میرے بھائی موبائل سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کی ہے, موٹر کار سے زیادہ پیچیدہ مشین بولو انسان کی ہے, ہوائی جہاز سے پیچیدہ مشین اس انسان کی ہے جس نے ہوائی جہاز کو بنایا, روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین اس سائنٹسٹ کی ہے جس نے اس روبوٹ کو ایجاد کیا, خلائی سیاروں سے زیادہ پیچیدہ مشین اس دماغ کی ہے جس نے یہ سیارے ایجاد کیے. سب سے زیادہ اس کائنات میں جو پیچیدہ ترین مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ انسان, جس کا دماغ انتہائی ذہین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہترین انداز میں کسی مخلوق کو اگر ڈیزائن کیا گیا ہے اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ انسان. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا اس کا کوئی پرپز نہیں ہوگا اس کو پیدا کرنے کا ہے؟ اس کو بنانے والے نے بنا کے چھوڑ دیا جو مرضی کر بھائی تو. عقل مند انسان وہی ہے. اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو ہم کیوں بنے, کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ٹائم بچایا جائے, زندگی کو برباد نہ کیا جائے. بنانے والے سے پوچھا جائے کہ اے بنانے والے تو نے ہمیں کیوں بنایا, تو نے ہمیں بولو کیوں بنایا. بنانے والا کہتا ہے کہ میں خود براہ راست بندوں سے رابطہ نہیں کرتا, میں اپنے نمائندے بھیجتا ہوں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے, اور ان کے پیغمبروں کی ایک طویل فہرست ہے. عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اور یہ تمام آسمانی مذاہب ان پیغمبروں پر متفق ہیں. پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نفرق بین احد من رسلی, اللہ کہتے ہیں سب کی تعلیمات بیسک تعلیمات سیم ہے. وہ سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی انسان بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے. قرآن میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ انسان کو کیوں بنایا گیا. ایک جگہ اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا تاکہ میری عبادت کرے. ایک جگہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. اب ایک ہی اللہ تین مختلف دعوے کر رہا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا, عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا کہ تم شکر گزار ہو یا ناشکرے ہو. پھر اللہ پھر دوسری جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو. اب یا تو یہ اشکال ہے اللہ تو خود ایک دعوے پہ ٹکتا ہی نہیں ہے, ایک دعویٰ کر نہیں رہا. کبھی کہہ رہا ہے عبادت کے لیے بنایا, کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا کون برا, کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار کون ناشکرا. تو ایک بات بتا تاکہ ہم اس کو فالو کریں. تو اللہ کی طرف سے ایسا تضاد ہو سکتا ہے اللہ کے بیان میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو بھائی بات یہی ہے کہ اصل میں ایک ہی مقصد ہے, اس کو تین مختلف الفاظ سے اللہ نے بیان کر دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور تین مختلف سینٹینس سے اس لیے بیان کیا
کہ کسی سینٹینس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا. بہت مشکل ہے بھائی اس زمانے میں. دنیا میں سب سے مشکل کام ہے بات سمجھانا. دوسری شادی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے یہ. اور بیوی کو دوسری شادی سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. لوگ مجھ پہ پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری بیوی نہیں مان رہی دوسری شادی کے لیے. میں کہتا ہوں تم جیسے بے وقوفوں کے لیے اسلام میں دوسری شادی ہے ہی نہیں جو بیوی کو سمجھا رہے ہیں. یعنی قربانی کے بکرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تو لیٹ جا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہے کہ میں بکرا ذبح کرنا چاہتا ہوں, میں بکرے کو کہہ رہا ہوں لیٹ جا, میں چھری چلاؤں گا, وہ لیٹ ہی نہیں رہا, اب میں کیا کروں؟ بھائی بیوی کے اوپر تو سوکن آتی ہے تو اس کے لیے تو قربانی ہے, وہ کیوں پاگل بکرا بنے گی وہ ہے بھائی. اس کا کام یہی کہ آپ کو منع کرے. آپ کی مردانگی یہ کہ منع کرنے کے باوجود آپ کر کے دکھا دے. تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. بسوں کے پیچھے کراچی میں لکھا ہوتا ہے یہ. تو بھائی کیوں بنایا اللہ نے؟ اللہ 3 مختلف سینٹینس میں اس بات کو واضح کر رہا ہے. میں نے عبادت کے لیے بنایا, میں نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے, میں نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار ہے اور کون نا شکرا. اصل میں ایک ہی چیز کی مختلف تعبیرات ہیں. جو شکر گزار ہے تو شکر ہی عبادت کا دوسرا نام ہے. جو اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا عمل ہی عبادت کا دوسرا نام ہے. صرف نماز روزہ عبادت نہیں, ہر اچھا عمل کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے کہہ دیا اچھا وہ اچھا ہے, جس کو اللہ نے کہہ دیا برا عمل وہ کیا ہے؟ بولو, وہ برا ہے. بس انسان کی عقل ایک حد تک تو اچھے اور برے کو ایکسپلین کرے گی, اس سے آگے انسانی عقل عاجز ہو جائے گی. ہو گئی یہ عاجز ذات دنیا میں نظر آ رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا دنیا کے اچھے لوگوں نے جو اچھے سمجھے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اپنی عقل کو خدا کے مقابلے میں استعمال کرو گے تو پھر یہی ہوگا. جمشید کی غفار سے شادی ہوگی اور غفار کی سلیم سے شادی ہوگی. یہ ہے عقل کا حال. اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کی تعلیمات کے بغیر, خدائی تعلیمات کے بغیر انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. وہ کام کرے گا جو گدھے گھوڑوں نے نہیں کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کام تو گدھے گھوڑے نہیں کرتے جو انسانوں نے جس کو لیگل کر دیا. سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہماری عقل بہت محدود ہے. خدا کے مقابلے میں اپنی عقل کبھی بھی استعمال نہیں کرنی ہے. ہاں جہاں خدائی تعلیمات نہ ہو وہاں پھر عقل ہی استعمال کرنی ہے, وہاں بے عقلی کی باتیں نہیں کرنی ہے. پھونکوں والی سرکار اور مختلف قسم کی جو مارکیٹ میں سرکاریں آئی ہوئی ہیں, یہ بے عقلی کی باتیں ہیں. یہ کام تو ہندو اور عیسائیوں پہ جچتے ہیں. پتا ہے آپ یہ عیسائیوں کا مذہب دنیا میں ترقی کیسے کی؟ پادریوں کے شعبدے بازیوں نے اس میں بہت بڑا دخل ہے. ایک پادری تھے, اس نے کسی مسلمان کا بٹوا گم گیا, اس میں بہت سارے پیسے تھے. اس پادری نے کہا میں بتا دوں گا کہاں رکھا. اس نے بتا دیا, وہ بندہ عیسائی ہو گیا. یہ شعبدے بازی ہے, مسمرزم ہے. ہو سکتا ہے خود ہی کسی نے, اور یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں, خالی پادری نہیں کر رہے. یہ جو روحانی عامل ہوتے ہیں یہی ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں. میں بتا دوں گا آپ کی گھڑی کہاں رکھی ہے. خود ہی کمبخت نے چرائی ہوتی ہے, اپنے بندے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بتا دیتے ہیں. ایک عامل ہے, بڑا مشہور عامل ہے, اور لوگ اس کی بڑی عقیدت محبت کرتے ہیں, بہت محبت سے ملتے ہیں اس سے. اس کمبخت نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں. لوگوں کے گھروں میں انکوائری کرنا, کسی کے بارے میں پتہ چل جائے نا تھوڑے پریشان ہیں تو خود اپنے بندے بھیج کے اس کی ابا کا نام, اما کا نام وغیرہ وغیرہ. پھر جب وہ بندہ اس عامل کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بیوی کا نام یہ ہے, تمہارے ماموں کا نام یہ ہے, اور ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کھوپڑی کے اوپر نا, جیسے میں تمہارے ہمزاد سے باتیں کر رہا ہوں, ہمزاد مجھے بتا رہا ہے. سب ڈرامے بازی ہے. تو میرے بھائی یہ حقیقت جس کی سمجھ میں آ جائے نا کہ ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا کہ عبادت غلامی کو کہتے ہیں. ہم جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط. تو آج دنیا جا رہی ہے مادہ پرستی کی طرف. آپ ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ہر جگہ آپ کو پیسہ 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 پیسہ, دولت, عزت, شہرت, پیسہ. جب اللہ آپ کی زندگی میں ان نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے مادہ پرستی ہوگی نا. کامیابی کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہے. نقل کفر, کفر نباشت. تھوڑی دیر کے لیے مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دو,
تو پھر کامیاب کون ہے؟ پھر تو وہی کامیاب ہے جس کی صحت اچھی ہے، پھر وہی کامیاب ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، پھر تو وہی کامیاب ہے جس کے پاس شہرت زیادہ ہے. پھر بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرنا ناکامی ہے، کیونکہ بوڑھے ماں باپ آپ کی لائف کو انٹرٹین نہیں کرنے دیتے. پھر ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے. پھر ایسا ہوگا کل آپ کے باپ کا انتقال ہوا اور شام کو آپ ایک میوزیکل پروگرام میں جا رہے ہیں، کیونکہ نہیں گئے تو 1 کروڑ کا آپ کا نقصان ہوگا، اور سارے مادہ پرست آپ کو پروموٹ بھی کر رہے ہوں گے، ویل ڈن زندہ باد، پروفیشن کو یہ بندہ فوکس کر رہا ہے. باپ تو مر گیا، مرنا تھا اس نے. تو ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں بولو؟ پھر ایسا ہی ہوگا، 9 مہینے بعد لاشیں ملیں گی، نہ باپ کا پتا، نہ ماں کا پتا، نہ بھائی کا پتا، نہ بہن کا پتا. پھر بیوی مارکیٹ سے شارٹ، گرل فرینڈ آئے گی بیوی کی جگہ، اور عورت کی جگہ شوہر کے بجائے کون آئے گا؟ بوائے فرینڈ آئے گا. آیا ہے نا، پوری دنیا میں آ رہے ہیں. شوہر مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ میرے بیان کے آداب ہیں، ہر ایک کے بیان کے آداب ہوتے ہیں نا، تو میرے بیان کے آداب ہیں، مجھے جواب چاہیے. تو جب اللہ آپ کی زندگی سے آؤٹ ہوگا تو پھر گرل فرینڈ بھی آئے گی، بوائے فرینڈ بھی آئیں گے، پھر بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ بوجھ ہے وہ، آپ کو ان کو پہ خرچ کرنا ہے. پھر آپ کہو گے میں اپنی پراپرٹی ایک مل جائے بس کافی ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے. پھر نہ نسل بڑھے گی، پھر ریلیشن بھی صرف مادہ پرستی کی بیس پہ ہوں گے. دوست کو چائے بھی نہیں پلائے گا. پھر جا کے باہر کے ملکوں میں دیکھو، چائے تک نہیں پلاتے اپنے دوستوں کو، وہ بھی اپنے خرچے پہ. ہمارے ایک دوست ہے پشاور سے، وہ چلے گئے باہر کسی کنٹری میں، کنٹری کا نام نہیں میں لوں گا، مسائل کھڑے ہوتے ہیں آج کل. کنٹری میں گئے، بہت شوق تھا ان کو باہر جانے کا. پٹھان تھے وہ، پٹھانوں میں تو بڑی دوست کہتا ہے میں کھلاؤں، وہ کہتا ہے میں کھلاؤں، وہ تو بڑا ایک بندہ کما کے پورے خاندان کو کھلا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہاں آیا تو یہاں تو سارے مطلب پرست. کہہ رہا ہے پھر مجھے ایک انگریز دوست ملا. انگریز نہیں یعنی جو یورپ، جس سارے انگریز تو نہیں ہوتے نا، انگریز تو وہ ہوتے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں، وہ تو سارے یورپین تو انگریزی نہیں بولتے. کہہ رہے پھر مجھے اس کنٹری میں ایک گورا ملا جس سے میری دوستی ہوئی، تو ہم نے کہا چلو پکنک پہ کہیں چلتے ہیں. بیٹھ گیا میرے ساتھ. میں نے کہا چلو کوئی تو ریلیٹیو، کوئی تو ریلیشن ہوا. کہہ رہے ایک جگہ گاڑی روکی، اس نے کہا میں کھانا کھاؤں گا اور میں برگر لے کے آتا ہوں، کہیں حلال برگر کی دکان ہوگی، اس نے بتا دی ہوگی. کہہ رہے کمبخت ایک برگر لے کر آیا، خود بیٹھ کے میرے سامنے کھا رہا ہے. تو میں نے کہا میرا برگر؟ کہہ رہے جا کے لے لے اپنے پیسوں سے. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم، خدا کو اگر سوسائٹی سے نکال دو نا، ہم سب کا انجام بولو یہی ہے. اور یہ جو مذہب سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ بات عجیب بھی نہیں لگ رہی. یہ جب میرا بیان سنتے ہیں کہتے ہیں مفتی کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو ٹھیک تو ہے، وہ اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہا ہے، ہم اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہے ہیں. بیگم اپنے کے پیسوں سے خود چائے بنا رہی ہے، ہم اپنے پیسوں سے خود چائے بنا رہے ہیں. کیا خیال ہے اس میں؟ کیا حرج ہے؟ ابا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے اور بیٹا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے. ابا کو ضرورت ہے پیسوں کی تو گورنمنٹ دے ان کو، میں کیوں دوں؟ تو کہتے ہیں بہترین خاندانی نظام ہے. بہترین خاندان ہے ہی نہیں تو نظام کہاں سے ہو گیا بھائی؟ تو اللہ سے ریلیشن ختم، مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی بولو ختم، برباد، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ ہے اس موقع کی آیت. ابھی میں اس کو وضاحت کرتا ہوں اس کی. میں سب ختم، برباد. ہمارے یہاں واقعات ہو رہے ہیں، ابا مر گئے، شام کو آپ پروگرام میں جا رہے ہو، اگلے دن پروگرام میں جا رہے ہو. سیکولر لبرل لوگ کہہ رہے ہیں بہترین کام، بہترین کام. یورپ اس سے آگے جا چکا ہے. ان کے ہاں جس دن شوہر مرتا ہے، بیگم اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. اور وہ گورے بڑی تعریف کرتے ہیں، اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہے، اپنے پیشے کے ساتھ کیا ہے بولو مخلص. ہسبینڈ مر گیا لیکن جاب سے چھٹی نہیں کی. یہ ہے انسانیت. باپ کا انتقال ہو گیا مگر ٹماٹر کی ریڑھی اس دن بھی لگا رہا ہے. ماں مر گئی ہے اسی دن، لیکن آپ اس دن گول گپے بیچ رہے ہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹماٹر کی ریڑھی سے محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ٹماٹر سے محبت ہے نا, ماں سے اتنی بھی, بولو, اتنی بھی نہیں ہے. اصل میں تو یہ ہے, اتنی بھی نہیں ہے ماں سے. تو اسلام جب اللہ زندگی میں ہوگا تو پھر کیا ہوں گے آپس میں, بولو, ریلیشن ہوں گے. کیسے ہوں گے ریلیشن؟ مادہ پرستی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ مادہ پرستی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے. سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. بات صحیح ہے, سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے, لیکن جہاں اللہ کہہ دے کہ یہاں اسباب سے نہیں ہوگا, میرے ارادے سے ہوگا, تو پھر عقل کو اللہ کے سامنے قربان کر دینا چاہیے, کیونکہ اللہ سے زیادہ ہماری عقل نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر, مادہ پرس آدمی کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اللہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اسباب ہے, اور اسباب میں دولت, صحت, شہرت, یہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے قربان کرنے سے اسباب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. آپ کی لائف میں خوشیاں بھی کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ خوشی کے اسباب یہ اختیار کرو, اور خوشی کے اسباب کیا ہے؟ ذمہ داریوں سے جان چھڑانا. اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش. تبھی وہ ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, کیونکہ گھر میں رہیں گے ٹینشن دیں گے. تو اس لیے بہتر حل کیا ہے خوشیوں کا؟ ابا کو کہاں رکھا جائے؟ بولو, اولڈ ہاؤس میں. اماں کو کہاں رکھا جائے؟ بولو, اولڈ ہاؤس میں. بیوی پہ خرچ کرنے سے خوشی کم ہوگی, پیسے کم ہو جائیں گے, لہذا بیوی خود کما کے خود کھائے, اس پہ خرچ کرنے کی ضرورت, بولو, نہیں ہے. بچے بھی مت پیدا کرو, کیونکہ بچے پیدا ہوں گے تو ذمہ داریاں بڑھیں گی, ذمہ داریاں بڑھنے سے خوشیاں زیادہ نہیں ہوتی بلکہ خوشیاں کم. تو انڈیویجول لائف ہر شخص گزارے اور اسٹرگل کر کے دولت, عزت, شہرت کمائے, اور بالآخر مرنے کے بعد پھر قبر میں ٹینشن زیادہ ہے. قبر مہنگی بھی ہوتی ہے, اس کے لیے جگہ بھی چاہیے, اور پھر نماز جنازہ اور یہ سب مسلمانوں کے جو مسائل ہیں, کفن وفن, یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے آج کل ان ملکوں میں ایک نیا طریقہ آیا ہے. بھائی مردے کو آپ لٹائیں پھٹے پہ اور اوون میں ڈالیں, آپ چند سیکنڈوں میں تکا کباب آپ کی خدمت میں پیش. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ان کی لائف میں انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ, مرنے کے بعد بھی ٹینشن. اب مر گیا تو کیا کریں؟ کریں قبر میں کیڑوں نہیں کھانا ہے نا اس کو. تو بھائی تو مرا ہے تو بعد والوں کو ٹینشن کیوں دے کے جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بندہ مر جائے تو غسل ہے, کفن ہے, پھر قبر ہے, پھر اس قبر پہ دعائیں بھی ہیں, پھر وغیرہ وغیرہ, پھر اصحال ثواب, اور ابا کے لیے کنواں. اور مسجد میں دیکھا ہو نا, یہ جمشید بھائی, مرحوم جمشید کے لیے, مرحوم جو بھائی جو نہ ہوں زندہ ہوں ان سے پیشگی معذرت, بہت سے جمشید مرحوم بھی تو ہے نا, تو یہ پنکھا جمشید مرحوم کے لیے. مسجدوں میں دیکھا ہوگا, اب تو کم ہو گیا, پہلے بہت لکھا ہوتا تھا. یہ جو دریا ہیں یہ فلاں صاحب کے اصحال ثواب کے لیے, یہ ہوتا ہے لوگوں میں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, تو جب آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہوتا نا, تو تمام تر ٹینشنوں, ذمہ داریوں سے آپ آزاد ہوتے ہو, کیونکہ آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داریوں سے آزاد ہونے سے میری خوشیاں بڑھیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ انسانی عقل یہی کہتی ہے. انسانی عقل کہتی ہے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرو گے یا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے بجائے اپنی رسپانسبلٹی پہ گھر میں پالو گے تو آپ کی آمدن بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی. دنیا میں کوئی ماہر شماریات, اکاؤنٹنگ کا ماہر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے, خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن مذہب کچھ اور کہتا ہے. مذہب کہتا ہے کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے, بے شک, لہذا سیونگ کیا کرو, لیکن جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے. اب جو اپنی عقل کو اللہ سے زیادہ, اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, لہذا وہ صدقات و خیرات نہیں کرتے. لیکن کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا
تو ہماری عقل اللہ سے آگے نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ کے کہنے پہ صدقہ خیرات کریں گے. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑی سی رقم ہدیہ دیا کرتا تھا. ہم تو طالب علم تھے، ہمارے پاس جیب میں جتنے پیسے ہوتے تھے لسی میں اور چائے پراٹھوں میں نکل جاتے تھے، تو تھوڑے سے پیسے میں اپنے شیخ کو ہدیہ دیا کرتا تھا. تو ایک لفافے پہ میں 5 روپے ڈال کے یا تھوڑے سے اماؤنٹ تھا اس پہ لکھتا ہدیہ، اور دوسرے میں صدقے کی کچھ رقم. حضرت نے کہا تھا کہ ہر طالب علم ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے اپنی آمدن سے. تو تھوڑی سی رقم میں لفافے میں ڈال کے اس پہ پتہ ہے کیا لکھتے تھے ہم لوگ؟ وظیفۃ لتوسعۃ الرزق. اس لفافے کا نام تھا یہ وظیفہ ہے رزق بڑھانے کا. یعنی حضرت نے صدقے کا نام صدقہ نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ یہ رکھا ہوا تھا کہ اپنی آمدن بڑھانے کا وظیفہ. آج کل لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں نا، یہ 100 دفعہ پڑھو گے صبح تو آمدن بڑھے گی، یہ شام 100 دفعہ پڑھو گے تو آمدن بڑھے گی. حضرت نے فرماتے تھے وظیفہ آمدن بڑھانے کا یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے. تو اس لفافہ جس پہ صدقے کی رقم ہوتی تھی اس لفافے پہ لیبل کیا لگا ہوتا تھا؟ آمدن بڑھانے کا وظیفہ. آمدن بڑھانے کا وظیفہ. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کہاں سے آ رہا ہے یہ 4 کہاں سے پال رہے ہو، 19 بچوں کو کہاں سے کھلا رہے ہو، صدقہ شروع کر دو، آمدن بڑھانے کا کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ اسلام سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا الذین یؤمنون بالغیب. شروع میں اللہ نے غیب کی تلوار چلا دی ہے. جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کریں گے اسلام سے فائدہ وہی اٹھائیں گے، اور جو یہ کہیں گے کیسے صدقے سے رقم کیسے بڑھتی ہے وہ سوچتے رہیں گے اور مر جائیں گے. اسلام نے ہمیں بتایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو توکل کا موقع کیا ہے؟ جہاں اسباب یہ کہہ رہے ہوں کہ کامیابی اس میں ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ کامیابی اس میں نہیں ہے، اسباب اور اللہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں، تو وہاں جو اسباب کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اس کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے. اور جو اللہ کے آرڈر کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا یہ اس کی علامت ہوگی یہ اسباب کو اصل نہیں سمجھتا، یہ اسباب بنانے والے کو اصل سمجھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ بیمار ہیں، آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، علاج نہیں کرتا، مر جائے گا آپ، تو یہ توکل نہیں ہے. کیونکہ یہاں اسباب اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرا رہے ہیں آپس میں؟ نہیں ٹکرا رہا. اللہ نے کب کہا کہ علاج نہیں کرو بھائی؟ آپ جاب نہیں کر رہے، کاروبار نہیں کر رہے، لوگ کہتے ہیں پیسہ کیسے آئے گا، آپ کہیں اللہ پہ اعتماد، اللہ کھلائے گا. تو بھائی اللہ نے تو حکم دیا ہے کاروبار کر، دکان چلا، جاب کر. یہاں اللہ کا حکم اور اسباب آپس میں بولو ٹکرا رہے ہیں؟ بولو نا یار، کیوں نہیں بولتے آپ؟ نہیں ٹکرا رہے تو نہیں بولنا، کون سا کیا جا رہا ہے آپ کا؟ آپ دکان کھول کے بیٹھتے ہی نہیں ہو، دوپہر 2 بجے دکان کھولتے اور 3 بجے چھٹی کر کے گھر آ جاتے ہو. بیگم بول رہی ہے، بچے بول رہے ہیں ابا ایسے دکان کہاں چلے گی؟ آپ بولتے ہو چلانے والا کون ہے؟ کون ہے چلانے والا؟ اللہ. پھر مثالیں دیتے ہو، دیکھو وسیم کے پاس فری پھوکٹ کا کیسے پیسہ آ گیا، اس کی تو کوئی دکان نہیں ہے. تو یہ غلط توکل ہے. یہ وہ کیونکہ یہاں دکان کو ٹائم دینا اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرا نہیں رہے، ٹکرا ہی نہیں رہے. اللہ نے کب کہا کہ دکان پہ نہیں بیٹھ؟ لیکن دکان ہے اور ادھر جماعت کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، ادھر لمبی لائن ہے گاہکوں کی، کسٹمر کی. اب شٹر گرا کے جماعت سے نماز پڑھنے میں لگ رہا ہے کہ میرا بزنس کا لاس ہوگا، اتنے سارے کسٹمر یہاں سے ٹوٹ کے غفار کی دکان پہ چلے جائیں گے اور مجھ سے یہ ٹوٹ جائیں گے. ایسے موقع پہ اللہ کیا کہتا ہے؟ دکان کھولو یا بند کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو. بولو نا ادھر توجہ. یہاں اللہ کا حکم اور کمانے کے اسباب آپس میں ٹکرا رہے. ایسے موقع کے لیے یہ آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اب سوال کیسی عجیب آیت ہے. اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے کافی اور اس کو روزی دوں گا.
اب انسانی عقل کہتی ہے روزی کیسے دے گا اللہ؟ روزی کے اسباب پہ تو میں لات مار کے آ رہا ہوں. دودھ کی دکان ہے لائن لگی ہوئی ہے, کپڑے کی دکان ہے لائن لگی ہوئی ہے, اور میں دکان بند کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو اسباب تو نہیں, اسباب تو رزق پہ لات مارنے کے پیدا ہو رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے روزی دوں گا. اس کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا, فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. تمہارا گمان تو یہاں سے روزی ملتی ہے, اور اس روزی پہ میں لات مار رہا ہوں, تو اللہ کہے گا وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے, وہاں سے دوں گا. دوں گا کیسے, یہ چھوڑ دو, کیونکہ اگر تم نے سوچ لیا تو یہ تو تمہارے گمان میں آ گیا نا. تبھی علماء کہتے ہیں وہاں سے روزی آنا جہاں سے گمان ہی نہ ہو, یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ یہ خاص کس کی طرف سے گفٹ ہے, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, آپ کی کسی نیکی کے صلے میں. تو میرے بھائی صدقات و خیرات بھی وہی کرے گا جو جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا. ماں اور باپ کو پالنا, آج کل ہماری ینگسٹر میں ماں باپ سے رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, دیکھو میری دنیا میں بڑی ٹریولنگ ہوتی ہے, اتنا بے وقوف میں ہوں نہیں جتنا نظر آتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں کی ہیں تو دنیا کا سب سے بے وقوف انسان یہی ہے, اور 19 بچے ہیں تو سب سے بے وقوف آدمی یہی ہے. اتنا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو. دنیا میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, حقوق کی باتیں, حقوق, رائٹس, آج کل بہت سارے رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں نا, جانوروں تک کے حقوق. سائنسدان نا جب خلا میں کسی کو بھیجنا ہوتا ہے نا چاند وان پہ, تو پہلے بندروں پہ اور چوہوں پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے اس کو بندر کو بھیج کے دیکھو بچ کے آ گیا تو پھر ہم بھی ٹرائی ماریں گے. سارے تجربے انسانوں سے پہلے کس پہ ہوتے ہیں, جانوروں پہ, چوہوں پہ, بندروں پہ. تو ایک جانوروں کے حقوق کی ایک تنظیم نے نا رشیا میں, جب یہ ناسا والوں نے جو رشیا کے جو خلا میں بھیجنے والے سائنسدان ہیں انہوں نے بن مانس وغیرہ پہ تجربے کیے, تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو گئیں کہ اسٹاپ کلنگ اینیملز, جانوروں کو مارنا, کیونکہ بہت سے گئے اوپر ان کا انا للہ ہو گیا. بندر کو بھیجا وہ شارٹی ہو گیا مارکیٹ سے نا, وہاں اس کا دم گھٹ گیا, کیا ہو گیا. ایک بن مانس بچ کے آیا تھا تو اس کو پھر انہوں نے 10 سال تک رکھا, اس کی بڑی سیوا کی کہ یہ زندہ بچ کے آ گیا ہے. تو اس پہ لوگوں کی تنظیمیں نکل آئی تھیں کہ جانوروں کو قتل کرنا چھوڑ دو. تو جانوروں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ کراچی میں اتنے کتے, کتوں کے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں, اور دے دنا دن, اور سب کتے ہی ہوتے ہیں. یا تو کوئی اور مخلوق ہو رہی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے, جتنے بچے ہوں گے بھی سارے کیا, کتے. میں بہت اس پہ میں نے آواز اٹھائی تھی, بھائی اتنے پیدا ہو رہے ہیں. تو کسی نے مجھے بولا جانور ہے اس کی نسل پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. میں نے کہا پیدا کتے ہو رہے ہیں نا, یعنی اگر کتے سے کچھ اور مخلوق پیدا ہو رہی ہوتی تو ہم اس پہ مشورہ کر لیتے. 2-4 کتے بھی کافی ہوتے ہیں ٹینشن دینے کے لیے. یہاں کتوں کی ایک پوری نسل پیدا ہو رہی ہے, اور انسانوں کی نسل روکنے کے لیے فیملی پلاننگ والوں کی پوری تنظیمیں اربوں کھربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس پہ. کتوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. کتوں کی وجہ سے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں. اب تو کچھ کم ہو گئے, بہت زیادہ تھے, اب بھی بہت ہیں. آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں کتے ہمارے شہر میں, کراچی میں حال خراب ہوا ہوا ہے. تو اس وقت تو بہت واقعات ہونے لگے تھے, بائک جا کے ٹکرائی, ٹانگ ٹوٹ گئی, پاگل کتے نے کاٹ لیا, بچہ مر گیا, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ مہم چلانا شروع کی, بھائی ان کتوں کو مارو. تو مجھے لوگوں نے آ کے کہا کہ جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں آپ کے خلاف کیس کر دیں گی, ایک کتا بھی آپ نے مار دیا اور ویڈیو بن گئی نہ گئے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی کتوں کے حقوق کے محافظ بھی دنیا میں بولو ہیں, اس پہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, اور اس میں ان کو بہت کروڑوں ڈالر ملتے ہیں ان کو اس پہ خرچ کرنے کے لیے. بچوں کے حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں, بہت سخت حقوق ہیں بچوں کے, ہونے بھی چاہیے. قاری صاحب نے بچے کو مار دیا, جیل ہو گئی, ہونی چاہیے بالکل, ہم بھی اس کے قائل ہیں. اسلام میں تو بچوں کے بہت حقوق ہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انس بن مالک 10 سال, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا اور کبھی ڈانٹا تک بھی نہیں. جائز ہے بچہ شرارت کر رہا ہو تو ماں باپ اٹھا سکتے ہیں ہاتھ اس کے اوپر, ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. بچوں کے حقوق کی تنظیمیں, خواتین کے حقوق کی تنظیمیں. اب ہمارے یہاں ایک وہ ہے, وہ آج کل اسمبلی میں گئی ہوئی ہیں,
وہ خواتین کے حقوق کی علمبردار بن کے سارے سیکولر قوانین نافذ کروا رہی ہیں اسمبلی میں, کوشش کر رہی, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. محترمہ نے قانون بنانے کی کوشش کرنی ہے, جو مرد اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکال دے گا اس اتنے لاکھ جرمانہ اور جیل. غلط ہے, بیویوں کو گھروں سے باہر نکالنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن تحقیق تو کی جائے نا پہلے کہ اس نے ناجائز نکالا ہے یا جائز نکالا ہے. نہیں, تحقیق نہیں, جو بھی گھر سے باہر نکالے گا جیل. بھائی اگر کوئی معقول ریزن تھی تو پھر تو کیس نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن نہ, خلا کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہو گئی ہے, کوئی بھی عورت کورٹ میں جائے کورٹ خلا پکڑا دیتی ہے, طلاق کا پورا پورا حق عورت کو دے دیا, تو بیوی اور گرل فرینڈ میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. بیوی بھی جب چاہے جا سکتی ہے, گرل فرینڈ بھی جب چاہے جا سکتی ہے. یہ کس کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں؟ خواتین. جو حقوق ہونے چاہیے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو نہیں ہونے چاہیے وہ دیے جا رہے ہیں. ابھی ایک قانون پہ بحث ہو رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں کہ ڈیورس کی صورت میں عورت کو آدھی پراپرٹی دی جائے. یورپ امریکہ میں ایسا ہی ہے, آپ طلاق دے دیں تو آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے. تو یہ بات چل رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے, بولیں گے یار پاگل ہوں, گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے بھائی, پھر کیا خیال ہے. اور اگر وہ ڈیورس دے گا تو کاغذ میں نہیں دے گا, ثبوت ہی نہیں ہوگا, بس وہ بول دے گا میں نے تمہیں چھوڑ دیا, تو اینڈ میں اس کا عورت ہی کو نقصان ہوگا. تو جائز حقوق ناجائز حقوق اس بحث میں پڑے بغیر عورت کے حقوق کی بھی تنظیمیں بہرحال بولو ہیں. آپ کو پتا ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ قرآن ہو, تمام آسمانی کتابوں نے اگر حقوق کو فوکس کیا ہے تو سب سے زیادہ کس کے حقوق پہ آواز اٹھائی ہے؟ ماں اور باپ. اور اس کے لیے دنیا میں کوئی تنظیم بولو نہیں ہے. یہ ہے مذہب کو جب سوسائٹی سے نکالو گے تو جس کا حق سب سے زیادہ ہے اس کا بالکل بھی نہیں رہے گا, اور جس کا حق سب سے کم ہے بلکہ جو حق بنتا ہی نہیں ہے وہ حقوق بھی دے دیے جائیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں بھائی, سب سے زیادہ بدسلوکی اس دنیا میں اس مخلوق کے ساتھ ہو رہی ہے جو آپ کے سب سے بڑے محسن ہے, اور وہ کون ہے؟ آپ کی ماں اور آپ کا باپ. ان سیکولر لبرل لوگوں کی زندگیوں کو جا کے دیکھو, خدا کی قسم ان کی نظر میں باپ اور ماں کی 2% کی عزت نہیں ہوتی, صرف ایٹیٹیوڈ ہے, ظاہری ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اور جس گھر میں باپ کی عزت ہو رہی ہے نا, اس گھر میں باپ باپ بن کے نہیں رہتا, وہ نوکر بن کے رہتا ہے, پھر عزت ہوتی ہے. وہ کسی چیز میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا. بعض گھروں میں آپ کو نظر آئے کہ بے دین ہے لیکن باپ کی بڑی عزت ہے, اس لیے کہ باپ نے اپنی عزت ہی کھو دی ہے, وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر وہ باپ تھوڑی ہے. باپ تو ہوتا ہے جو ہمارے ابا تھے بھائی. باپ تو وہ ہوتا ہے جو جس کا آرڈر گھر میں چلتا ہو, جس کی مرضی کے بغیر گھر میں کوئی کام نہ ہوتا ہو. وہ والے باپ مارکیٹ سے شارٹ. ونس اپون اے ٹائم اس طرح کے ابا ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے. ابا کوئی ہے, ابا کا کام ہے کما کما کے اولاد کو کھلانا, ریٹائرمنٹ کے بعد بھکاریوں کی طرح پیسے مانگنا, بھکاریوں کی طرح پیسے مانگنا. اور ایک بات میں آپ لوگ سے اور بھی کہتا ہوں, دیکھو باپ جب ریٹائر ہو جائے نا اور آپ باہر جا کے کما کے بھیج رہے ہو, ماں کا بہت بڑا حق ہے, اس میں کوئی رائے نہیں ہے, لیکن پیسہ باپ کے ہاتھوں میں بھیجا کرو. لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹا ماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے, باپ جس نے ساری زندگی کھلایا پھر وہ اپنی بیوی سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, پان گٹکے کے پیسے بھی کس سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے. آج تک وہ سپیریئر تھا, وہ کھلاتا رہا, تو بیٹا جب جوان ہو گیا وہ کما کے ابا کے ہاتھ میں دے پیسے, تاکہ وہ جیسے پہلے گھر چلا رہے تھے آج بھی وہی گھر چلائے. الگ سے سائڈ میں اما کو بھی دے وہ, تاکہ اما بھی اپنے پان گٹکے کے پیسے نکالے, وہ اما کو بھی دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو محروم کرے, ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے, لیکن گھر کا جو بیسک نان نفقہ جیسے پہلے باپ نے اٹھایا ہوا تھا اب بھی کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا. میں نے زندگیاں دیکھی ہیں, بیچارہ ریٹائرمنٹ کے سب کچھ باپ کا کمایا ہوا ہوتا ہے, وہ سڑ رہا ہوتا ہے گھر میں, چل ہی نہیں رہی ہوتی اس کی. تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, 3 گنا حق زیادہ ہے, میٹھے لہجے سے بات کرو. لیکن سربراہ کون ہے؟ بولو نا یار. سربراہ تو باپ تھا, باپ ہی رہے گا, موت تک باپ رہے گا. اس پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, اس پہ اللہ بات کرتا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے جس ماں نے تمہیں کھلایا پلایا وہ سپیریئر ہے, جس باپ نے تمہیں کھلایا پلایا بولو
وہ सुपीरियर ہے. لا تقل لهما اف, اف نہیں کرنا ہے ان کے سامنے. گھر میں کس کی چلے گی؟ ان کی چلے گی. تو لیکن میرے بھائی یہ سب باتیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب توکل کس پہ ہو؟ اللہ پہ. اب گورا تو نہیں رکھتا, کہتے ہیں یہ پیسہ بھی کھائیں گے ہمارا اور لائف کو انجوائے بھی نہیں کرنے دیں گے, اس لیے وہ نہ بچے پیدا کرتے ہیں, نہ شادی کرتے ہیں, نہ رشتہ داری جوڑتے ہیں. ہر آدمی کی ایک لائف ہے. لیکن یہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا, اللہ نے حکم دیا نکاح بھی کرو. گورا نہیں کرتا نکاح, خرچہ بڑھ جائے گا, حالانکہ بڑھ نہیں رہا, کچھ بھی نہیں, دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا, پھر بھی وہ ڈرتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ نکاح بھی کرو اور بیوی پہ خرچ بھی کرو. اور اللہ نے کہہ دیا دیکھنے میں کیا ہے, اسباب یہ کہتے ہیں, کیلکولیٹر یہ کہتا ہے, ماہر شماریات, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو آپ یا عام اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو آپ, وہ سب کے سب یہی کہیں گے بھائی اس سے تمہارے خرچے بڑھ جائیں گے, تمہاری آمدن کم ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ تمہیں کافی ہے, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ان یکونوا فقراء, فقیر ہوگے, یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو اللہ برکت دے دے گا مال میں. ماہر جو شماریات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں بچے پیدا ہوں گے تو آپ کا خرچہ ڈبل ہو جائے گا, تیسرا بچہ آیا اور خرچہ بڑھ جائے گا. اللہ کیا قرآن میں کہتے ہیں کہ یہاں اسباب کو مت دیکھو, نحن نرزقہم وإیاکم, ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور ہم تمہیں بھی روزی دیں گے. یہ رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. عقل پرست آدمی جو یہ سمجھتے ہیں میری عقل لامحدود ہے, اس کو اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, وہ کنجوس ہی بنا رہتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا کنجوس, یہ سوال دہرایا کرو لوگوں کے سامنے, پوچھا کرو دنیا کا سب سے بڑا کنجوس کون سا ہے؟ آگے وہ جو بھی جواب دے آپ بولو جواب غلط. سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو اپنے بچے اس لیے نہ پیدا کرے کہ ان پہ خرچ کرنا پڑے گا مجھے. اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہو جس کی, بلی پہ خرچ کر لے گا, کتے پہ خرچ کر لے گا, سمجھ رہے ہو, دوست پہ خرچ کر لے گا, لیکن بچے اس لیے پیدا نہیں کر رہے ان کمبختوں کو کھلانا پڑے گا مجھے. ابے تیری نسل ہے وہ تیرا خون ہے. جو مذہب کو فالو کرتا ہے وہ کہتا ہے نا 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 کوئی بات نہیں, رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اب سیکولر لوگ کہتے ہیں یار ان لاجیکل باتیں کر رہے ہو. آپ بولو جو بات خدا کی تعلیمات کے خلاف ہونا وہ ہے ان لاجیکل. اللہ سے زیادہ کون عقل مند ہے بھائی؟ اللہ سے زیادہ عقل کس کے پاس ہے؟ دنیا پرست آدمی کہتے ہیں ماں اور باپ کو گھر میں رکھ کے ان پہ خرچ کرو گے, لائف میں انٹرٹینمنٹ ختم ہوگی, ذمہ داریاں بڑھیں گی, آمدن یہ کھا جائیں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو رشتہ داری جوڑتا ہے, قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کس پہ خرچ کریں؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ والدین. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے, تو سب سے بہترین صدقہ والدین اور بیوی بچے ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے سب سے زیادہ مال تو بڑھتا ہے ان پہ خرچ کرنے سے ہے. اور کم بخت نہ شادی کر رہا ہے کہ بیوی پہ خرچ کرنا پڑے گا, نہ ماں باپ کو گھر میں رکھ رہا ہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا, نہ بچے پیدا کر رہا ہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا. جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مال بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہی ان پہ خرچ کرنا ہے. تو اب آپ کے پاس بھائی اللہ ہے اور ایک طرف ماہر شماریات ہیں, تو بے عقلی کی بات یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی رائے پر, اللہ کے آرڈر پہ ترجیح دی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا. پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے روزہ رکھنے سے کمزور ہوتے ہیں, اب تو میڈیکل سائنس نے بھی کہہ دیا روزہ رکھنے سے صحت خراب ہونے کے بجائے اچھی ہوتی ہے. دنیا میں پتلاپا کوئی عیب نہیں ہے, موٹاپا عیب ہے. سمجھ رہے ہو؟ باریک باریک لوگ میں نے دیکھے 90-99 سال نکال جاتے ہیں, حالانکہ گوشت ہوتا ہی نہیں ہے. موٹے لوگوں کے لیے مسئلے ہیں. اب مجھے بتاؤ موٹاپا کھانا سے پرہیز کرنے سے آتا ہے یا کھانا کھانے سے آتا ہے؟ کھانا کھانے سے آتا ہے. تو شریعت میں کھانا زیادہ کھانے کا حکم ہے یا کم کھانے کا؟ پہلے جب علماء کہتے تھے نا کم کھایا کرو, لوگ کہتے تھے یہ کمزور کر رہے ہیں لوگ. اب میڈیکل سائنس نے بولنا شروع کر دیا ہے. آج تک آپ کو میرا خیال ہے کوئی ہسپتال میں ایسا مریض نظر نہیں آیا ہوگا جو کھانا کم کھانے سے بیمار ہوا ہو.
سب بیمار کس سے ہوتے ہیں؟ پھوڑتے رہتے، کھاتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں. ہمارے نبی کی خوراک دیکھو آپ، صحابہ کی خوراک دیکھو آپ. طعام الواحد یکفی الاثنین، نبی نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے. اور 2 وقت کا کھانا کھایا ہمارے نبی نے، بلکہ آپ نے تو 2 وقت کا بھی نہیں کھایا، لیکن رواج 2 وقت کے کھانے کا تھا نبی کے دور میں. اور قرآن بھی 2 وقت کے کھانے کا تذکرہ کرتا ہے. میں بھی 3 وقت کھاتا ہوں، لیکن اسلام میں کیا ہے؟ 2 ٹائم ہے. ہم سب کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. تو اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. ہم سمجھتے ہیں سچ بولنے سے پکڑے جائیں گے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. لیکن آپ کسی جھوٹے سے پوچھو، وہ کہے گا جھوٹ کی وجہ سے میں کامیاب ہوتا ہوں، سچ بولتا تو پکڑا جاتا. اب یہاں عقل اور پیغمبر کی تعلیمات آپس میں ٹکرا رہی. حقیقت یہ کہ جھوٹے لوگ ناکام ہوتے ہیں. جھوٹ چھپتا نہیں ہے، پکڑا جاتا ہے. جھوٹ جو ہے نا، جب آدمی جھوٹ سے توبہ کرتا ہے نا تو بہت سے غلط کام وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت ساری برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں گا، پھر بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے. تو میرے بھائی، دین جو ہے نا اسلام، اللہ پہ اعتماد اور توکل کے بغیر اللہ کو یہ والا اسلام پسند نہیں. آج ہمیں مذہبی لوگوں میں بہت حد تک داڑھی بھی نظر آ جاتی ہے، کچھ کسی حد تک نماز روزہ بھی نظر آ جاتا ہے، کسی حد تک گیٹ اپ بھی نظر آ جاتا ہے، حج عمرے بھی نظر آ جاتے ہیں. اللہ پہ توکل کرنے والے مسلمان مارکیٹ سے شارٹ. اسی توکل نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان مالی معاملات میں بہت کمزور. بس یہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اسی توکل نہ کرنے کا نتیجہ ہے. آپ جس دکان سے راشن لیتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے پہلی تاریخ کو اس کا بل دے دیں. لوگ نہیں دیتے، لوگ نہیں. بچاؤ پیسہ، ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، اس پیسے سے کچھ اور پیسہ بنا لو. ڈیلے کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں پیسے سے ہم پیسہ بنا لیں گے، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ صاحب حق کو اس کا حق وقت پر ادا کر دو، چھوڑ دو. یہاں کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ. لوگ کرتے ہیں توکل اللہ پہ. بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں کرتے. بولتے یار ڈیلے کرو، ڈیلے کرو. کل میں نے کوئی ٹیکسی کرائی ہے تو میں ٹیکسی میں جا رہا ہوں تو وہ ٹیکسی ڈرائیور بڑی احتیاط سے ٹیکسی چلا رہا تھا. اوبر یا کریم یا کوئی ان ڈرائیو تھی، ہمارے دوست نے کروائی تھی اپنی، تو میں نے جانا تھا کہیں. تو ہمارے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے اس ڈرائیور سے بولا لگتا ہے آپ کی اپنی گاڑی ہے. اس نے کہا میری اپنی گاڑی ہے. کہ اسی لیے اتنی تمیز سے چلا رہے ہو. آپ کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں ان ڈرائیو یا اوبر کی، جو رینٹ پہ لے کے کوئی چلا رہا ہو، تو آپ کو اس کے چلانے کے اسٹائل سے پتا چل جائے گا کہ یہ اس کی اپنی گاڑی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنی گاڑی کسی کو رینٹ پہ دے دے اور یہ امید رکھے کہ یہ مجھے کما کے دے گا. اچھا، بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو جہاں بھی اللہ کے حکم کو ہم ٹھکراتے ہیں نا، جہاں بھی اللہ کے حکم کو، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہمارا اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لو، اللہ کو ناراض کر کے آپ اللہ کے خزانوں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اگر وہ ملا بھی نا آپ کو اللہ کے خزانوں سے، وہ عذاب جان بن کے، جیسے فرعون کو مل گیا تھا بہت کچھ، لیکن فرعون کی حکومت اور فرعون کی دولت عذاب جان بن کے ملی تھی اس کے لیے. آج فرعون کہتا ہوگا کاش میرے پاس نہ حکومت آتی نہ میرے پاس دولت آتی، کاش میں غریب ہوتا، زیادہ کامیاب ہو جاتا. تو جب انسان اللہ کو ناراض کر کے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے، رشتہ داری توڑ کے، بیوہ بہنیں ہوتی ہیں ان پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے، بھائی ہوتا ہے بے روزگار اس پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے کہ کھا جائے گا یہ. تو اگر میرے بھائی کنجوسی سے پیسہ بچاؤ گے، یا تو بچے گا نہیں وہ پیسہ، اور اگر بچ بھی گیا تو وہی پیسہ سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے گا. تو اللہ سے دعا ہے، جنازہ ہے تو میں اپنے بیان کو بس ختم کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ کامل اعتماد اور کامل توکل نصیب فرمائے، اور جہاں بھی
اسباب اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اللہ اپنے حکم کو ہمیں اونچا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو منافقین جہاد میں نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے جائیں گے تو مر جائیں گے, تو اللہ نے کیا کہا, اللہ پہ توکل کرو, اگر تمہارے مقدر میں موت ہوئی نا, یدرککم الموت, تمہیں گھر میں آ کے وہ موت پکڑے گی. میں ابھی بنیر گیا ہوں نا سیلاب زدگان کے حالات دیکھنے کے لیے, وہاں لوگوں نے بتایا کہ اوپر کچے گھر بنے ہوئے تھے, سیلاب جب آیا تو وہ کچے گھر سے لوگ نکل کے کچھ لوگ پکے گھروں میں آ گئے نیچے, کہ یہ مضبوط گھر ہیں. کہہ رہے وہ کچے بچ گئے اور مضبوط گھر ٹوٹ گئے. ان کی موت ان کو کہاں کھینچ کے لائی ہے, کچے گھروں سے پکے گھروں کی طرف. جو کچے میں رہ گئے وہ بچ گئے اور جو پکے میں تھے وہ مر گئے. بعض دفعہ آپ جو احتیاطی تدبیر اختیار کر رہے ہوتے ہیں وہ تدبیر آپ کی زندگی کے بجائے موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم اسباب تو اختیار کریں گے لیکن ہوگا وہ نہیں جو میں چاہوں گا, ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. انڈیا میں جو جہاز تباہ ہوا وہ خاتون بچ گئی جو ایئرپورٹ لیٹ پہنچی تھی. حالانکہ کسی جگہ لیٹ پہنچنا یہ کامیاب ہونے کی علامت ہے یا ناکام ہونے کی؟ ٹائم مینجمنٹ کی جتنی ورک شاپس ہیں آپ نے یہی پڑھا ہوگا کہ ہمیشہ لیٹ پہنچنے والے لوگ ناکام ہوتے ہیں, ٹائم پہ کام کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں, کامیاب. کیا خیال ہے بھائی؟ اب کوئی ماں باپ بچے کو نصیحت کر رہے ہوں گے بیٹا ہر کام ٹائم پہ کیا کرو, کامیاب ہو گئے. بچہ کہے گا امی انڈیا میں وہ خاتون ٹائم پہ نہیں کام کرتی تھی اسی وجہ سے بچ گئی وہ, اس لیے یہ نصیحتیں کسی اور کو کیا کریں. کیا خیال ہے, کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ وہ غلط کہے گا, اس لیے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے مکلف ہیں, ہم نے تو ٹائم پہ ہی کام کرنا ہے. لیکن میرے بھائی جس کو اللہ نے کامیاب کرنا ہوگا کامیاب ہوگا, جس کو نہیں کرنا ہوگا تو اللہ کے خزانوں سے زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر حاصل ہوا بھی نا وہی دولت وہی عزت آپ کو سانپ بن کے ڈسے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ذات پر اعتماد اور توکل نصیب کرے.